أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا ثم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله الله رب محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله نهاية واجب التعظیم قابل سب تکریم معزز و محترم دوستوں بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم شانہ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالی دے پیارے محبوب دانائے کل غیوب تاجدار کائنات جان کائنات حضور رحمت عالم قائد المرسلین سید النبیین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و السلام آپ دی بارگاہ اقدس و انور دے اندر درود و سلام دا ہدیہ نذرانہ پیش کرنے تو بعد گرامی قدر حضرات، آقا کونین مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا بابرکت مہینہ میلاد شریف والا رواں دوائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا میلاد ربیع الاول دی 12 نو ہے اور جہاں لفظ ربیع الاول ربیع عربی دا لفظ ہے اور یہ دی ضد خزاں ربیع دا معنی ہے بہار، جدوں بہار آوے تے پھول کھڑدے، جدوں بہار آوے پرندے جڑے نے انہاں نوں خوشیاں ہوندیاں، پرندے چہچہاندے نے، انادل باغاں دے اندر اپنی غزلیات بولدی ہیں اور کوئلہ اپنی آواز بولدی ہیں، ہر پرندہ اپنی
اپنی آواز بولی کے نال ربی دا استقبال کرتا اور اس مہینے کا معنی ہے ربیع الاول یعنی کہ پہلی بہار جڑا موسم بہار ہے اے حضور جدوں دنیا تے تشریف آپ کا ظہور نہیں ہویا تے پھر بھی یہ موسم تے بدلتے رہے آؤندے جاندے رہے کدی بہار آ گئی کدی خزاں آ گئی کدی سردی آ گئی کدی گرمی آ گئی اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ بہار تے وہ جو پہلا بھی موسم تے آؤندا جاندا رہا ہے لیکن حقیقت کے اندر بہار ادوں ہی آئی ہے جدوں قاضی ہونے والا دنیا تے آیا سبحان اللہ جدوں حضور آئے نے اصلی بہار ادوں آئی کیونکہ آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے رہے تھے وہ بہار آ گئی بلکہ وہ جو پہلا بہار ادوں ہوتی ہے جدوں پہلا خزاں ہوئے خزاں تو بعد بہار آتی ہے اللہ کریم جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تو پہلا ایڈی خزائیں کہ سارے بندے بظاہر ہر بندہ موجود ہے دنیا پہ چلتا پھرتا ہے لیکن ہر بندے اندروں مک گیا کیونکہ اندر چلتا کہاں ہے کہ روح دی غذا ہر روح ملتی رہے روح دی غذا اللہ دا ذکر تے محمد مصطفیٰ دا ذکر ہے یہ روح دی غذا ہے وہ جو پہلا خدا ہی خدا ہے حضرات گرامی قدر کدی کہندے نے کہ بندہ سوچے راتی نفل راتی اٹھے ادھی رات نو اٹھ جائے تے تہجد دے نفل پڑھے تے تہجد دے نفل پڑھ کے تے دعا کرے یا اللہ یا اپنے محبوب نو کیوں پیدا کیتا یا اللہ تجھے اس ہستی نو نہ پیدا کرتا انہاں تو بغیر بھی رب رہندا جے سرکار نو پیدا فرمائے پہلے کمی کوئی نہیں تھی تے اللہ نے فرمائے گا اے دنیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کریے یا اللہ کہ تو سرکار کو پیدا نہ کرنا تو تو رب رہنے دو تیری ربوبیت کے اندر کوئی کمی ہو جانی تھی اللہ فرماتا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا جب اپنے حسن کی محفل سجانے کا خیال آیا حریم ناز کے پردے اٹھانے کا خیال آیا چراغ فضل انقا کو جلانے کا خیال آیا جب خدا کو جب نور جب اپنا خدا کو نور جب اپنا دکھانے کا خیال آیا تو محمد کملی والے کو بنانے کا خیال تو محمد کملی والے کو بنانے کا خیال آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماتا ہے اللہ فرماتا اللہ ہے کہ نبی علیہ السلام ایک حدیث نو روایت ہے تھوڑا زیادہ نبی علیہ السلام نے روایت کرتے ہیں تو فرماتا اللہ ہے اللہ فرماتا ہے کن تو کنتم مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں ایک چھپیا ہوا خزانہ تھا میں چھپیا ہوا تھا میرے کوئی جانتا نہیں سی میں رب تے ہے تھا میرے کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں میں اللہ تے ہے تھا میرے کوئی پکارنے والا نہیں سی میں اللہ تے ہے تھا میرے کو کوئی دعا منگنے والا نہیں سی میں اللہ تے ہے تھا میرے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں سی تو چاہیا میں رب نے چاہیا کہ میری لوگوں کو پہچان ہو جائے میں منیا جاواں میرے بندے اللہ اللہ کے میرے اللہ آکھن تے میں اللہ میرے پکار میرے کو دعا منگے اللہ کہیں فرماتا ہے فخلقت نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے ٹائم میرے دل میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نور نو پیدا فرمایا سبحان اللہ اللہ میں گزشتہ جمعے یعنی گل جیتے ختم ہوئی اپنا جناب جتے بیان ختم ہویا اس جگہ ہوتے
حدیث ہے ترمذی کی حدیث ہے شمعین صاحب ایک گل ختم کہ دو حدیثاں نے اول ما خلق اللہ نوری کہ اللہ پر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز تو پہلا اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ہر چیز کو پہلا اللہ نے میرے نور کو پیدا فرمایا ایک دوسری حدیث ہے فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ القلم فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز تو پہلا قلم کو پیدا فرمایا اور اگر فرماتے ہیں شاہ عبد الحق سے بیٹھی آپ فرماتے ہیں کہ اگر مان لیا جائے کہ اللہ نے ہر چیز کو پہلا قلم کو پیدا فرمایا کہ اللہ نے قلم کو پیدا فرما کے فرمایا اکتب یا قلم اے قلم لکھ قلم کا کام ہی ہے لکھنا قلم لکھن واسطے ہوتی ہے قلم کا کام ہے لکھ اللہ کریم نے فرمایا اکتب یا قلم اے قلم لکھ قلم نے عرض کیا یا اللہ کی لکھا اجے بڑیا تے ہے کوئی نہیں یا اللہ اجے کچھ بھی نہیں بڑیا کی لکھا اللہ کریم نے فرمایا ما کان وما یکون اے قلم لکھ دے جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے جو ہوے گا قیامت تک ہر چیز ایک ایک چیز لکھ دے ہر چیز لکھ دے قلم کرتے عرض کیتا یا اللہ جو کچھ ہونا ہے انہاں تے پتہ چلدا ہے یا اللہ تو دنیا بنانی ہے تو جنت بنانا ہے تو دوزخ بنانی ہے تو آدم بنانا ہے تو آدم دی اولاد پیدا کرنی ہے یا اللہ سمندر بنانے ہیں جنت بنانی دوزخ بنائی یا اللہ تو سورج بنانا ہے تو چاند بنانا ہے تو دریا بنانا ہے تو سمندر بنانا ہے یا اللہ انہاں دا پتہ لگ جائے کہ جو کچھ ہون والا ہے انہاں پتہ ہے جو کچھ ہو چکا ہے انہاں یا اللہ مینوں پتہ کوئی نہیں یا اللہ کی لکھا اللہ کریم نے فرمایا جو ہو چکا ہے انہاں تینوں پتہ کوئی نہیں اے قلم لکھ دے ما کان وما یکون جو ہون والا ہے وہ بھی لکھ جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ یا اللہ کی لکھا فرمایا جو ہو چکا ہے محمد مصطفیٰ دا نور سبحان اللہ جو پیدا ہو چکا ہے وہ محمد مصطفیٰ دا نور ہے فرمایا ایک شاعر نے بڑا کمال لکھا ہے کہتا ہے روز ازل دی ونڈ جد ہون لگی روز ازل دی ونڈ جد ہون لگی ملیا قلم نو حکم رحمان لکھ دے لوح و قلم جنت عرش کرسی سارے تاریاں دے آسمان لکھ دے آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ ابراہیم خلیل دی شان لکھ دے آدم صفی اللہ نوح نجی اللہ آپ پھر ابراہیم اسماعیل پھر ابراہیم کی شان لکھ دے اسماعیل نے حلق تے چھری لکھ دے تو دنبا ہونا قربان لکھ دے منتقل بلقیس کا تخت لکھ دے تو داؤد خوش الحان لکھ دے چل کے فلک دے عیسیٰ دی گاہ کرسی پھر میرے محمد دی شان لکھ دے انہوں عرشاں دا مہمان لکھ دے تے مینوں او دا میزبان لکھ دے سبحان اللہ او سونے نوں انہوں عرشاں دا مہمان لکھ دے تے مینوں او دا میزبان لکھ دے اللہ کریم نے فرمایا اے قلم لکھ دے جو ہو چکا ہے او محمد مصطفیٰ دا نور او محمد مصطفیٰ دا نور ایک نبی علیہ السلام تو پہلا آپ کی ولادت تو پہلا ایک بادشاہ گزرے ہے یمن کا والی یمن کا ایک بادشاہ گزرے ہے وہ دا نام ہے مرثد بن عبد کلال مرثد بن عبد کلال کہتا ہے کہ مینوں ایک خواب آ گیا ہوں بادشاہ کو خواب آیا صبح ہوئی تے خواب بھی بھول گیا جو کی تعبیر واسطے نے بے شمار نجومی بلائے کاہن بلائے مرثد ابن عبد کلال بلائے گئے سارے نجومی آ گئے پوچھا آکھیا کہ مینوں ایک خواب آیا ہے تے او خواب بھی دسو تے او دی تعبیر بھی دسو کاہن کہتے ہیں جناب ساڈے کو اتنا علم ہے کہ اسی تانوں او خواب تسی دسو اسی او دی تعبیر کرتے کہندا ہے مینوں خواب کی یاد نہیں اللہ کریم کا کرم ہویا اللہ کریم کی کرنی ہوئی تے بادشاہ کو شکار کا شوق ہے بادشاہ شکار تے گیا گھوڑے تے چڑھی آگے ہرن آ گیا ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑایا تھکیا تو دور نکل گیا بادشاہ تے جب شام ہو گئی تھک گیا ہار کے پہاڑی کے دامن سے
ایک پنڈ دیکھیا اودی طرف گھوڑے دا منہ اگے پہاڑی تو تھلے اتر نہیں پیا تے اگے ایک ڈیرا معلوم ہویا تے ادوں ایک عورت بڈھی جی چلی آتی ہے انہیں آ کے بادشاہ دے گھوڑے بھی لگا گھوڑے دی لگا آپ نے کیا بڈھی کہتی ہے بیٹا آؤ تھوڑی دیر بعد تھک گئے ہو تھوڑی دیر بعد آرام بادشاہ کہتا ہے میں بھائی آپ نے ڈیرے تے لے گئے میں نے بٹھایا میں ستا آرام کرنے تو بعد میں اٹھیا تے ایک بڑی حسینہ جمیلہ لڑکی اس گھر کے اندر موجود ہے میں اس لڑکی کو ویکھنا تے وہ لڑکی کہندی ہے میرے لوگے کہ اے والی یمن بادشاہ سلامت کہ کسے چیز کی ضرورت ہوئے تو بلا جھجک منگو بادشاہ کہنا ہے میرے دل میں خیال آ گیا کہ میرا نام میرا پتہ نہیں کیوں نہیں لگا نیا بادشاہ تے انجان جگہ تے آ جاوے بندہ تے جان دا نقصان ہو سکتا بادشاہ کہتا میرے اندر اے خدشہ پہ گیا میں کیا میرے دل کیوں پتہ لگا میں والی یمن دا بادشاہ اتنی دیر میں سوچ نہیں پیا کیوں نے آخیا کہ بادشاہ سلامت پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں میں تھانوں جان دیا اچانک وہ لڑکی میرے قریب آ کے بیٹھی انہیں آخیا مینوں یہ نہیں پتا ہے تسی مرشد بن عبد کلال ہو تے مینوں وہ نہیں پتا ہے جڑا تھانوں خواب آیا ہونا بھی نہیں بادشاہ بہت حیران ہو گیا کہ میرے خواب کا انہوں کی نہیں پتا ہے تینوں میں کی نہیں پتا میں بادشاہ انہیں کیا بادشاہ سلامت فکر نہ کرو اس جگہ اتنے تھانوں نقصان نہیں ہو سکتا میں بادشاہ کہتا میں حیران ہو کے پوچھیا کہ تم وہ خواب کا پتا ہے کہنے یہ مینوں پتا ہے جڑا خواب تم آیا مینوں دا بھی پتا ہے مینوں دی تعبیر نہیں کہنے بادشاہ سلامت کہندے رہے کہ اچھا دسو پھر مینوں خواب کیڑا آیا کہندا ہے وہ لڑکی کہندی ہے کہ جناب خواب تانوں یہ ہے کہ اندھیری ہے کالی اندھیری ایک پاس چل گئی اندھیری چلی ہے تو دے اندر کالا دھواں بھی موجود ہے اور وہ دے اندر پتھر برس رہا ہے کہتے ہیں کہ اچانک تینوں پتہ لگا ہے کہ ساری ہر چیز سیاہ ہو گئی ہے تے ایک پاسے پانی دا ایک صاف پانی دا چشمہ اوتھے ایک بندہ سفید کپڑے پہن کے بڑا خوش شکل والا بڑی خوبصورت شکل والا انہاں لوگوں نے بندے افراتفری کے اندر گئے رہ کے پیچھے ہو گئے انہوں نے ایک بندہ کہنا ہے کہ آ جاؤ ایت ہو پانی پیو تے او سمجھ رہے بادشاہ جنہی وہ کالی اندھیری وہ بادشاہ والا ظلم ہے کالی اندھیری بادشاہ کا ظلم ہے تے جیڑا پانی ہے وہ آخری نبی محمد مصطفیٰ دا کی وہ جگہ پانی ہے صاف وہ مصطفیٰ وہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ کا دین ہے کہ جگہ کہتا ہے دیا کہ آ جاؤ پانی پی لو آ جاؤ پی لو آ جاؤ دل تو سیراب ہو جاؤ وہ آقا کون نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ ہو گئے بادشاہ کہتا ہے ہاں ایک خواب میں آیا ہے تے ایدی تعبیر بھی ہے وہ عورت پھر نبی علیہ السلام دے اور ساتھ کے رکھ بھی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ سنا وہ تو ہاتھ رکھنے والا ہے وہ واللہ کی ظلمہ والا ہے ہون سنا گلاب پیر بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ہے آپ تے حسن و جمال دے بارے نبی علیہ السلام دے حسن و جمال دے بارے پیر بادشاہ صاحب رحمت اللہ تعالی ہے آپ فرماتے ہیں ہون سرخ گلاب کی میں لال چمکن چھوٹی سیب ولایتی سار ویچوں ہون سرخ گلاب جو لال چمکن چھوٹی سیب ولایتی سار ویچوں دند چمبے دی کلی تے ہاتھ موتی دانے نکلے حسن آرار ویچوں دند چمبے دی کلی تے ہاتھ موتی ایک شاعر دلاور شیوے دا سوجہ محمد دی وہ کہتا ہے دلاوری کہتا ہے گل نار لبا رخ خندری گلت کھلی خشبو دن کلیاں کلی رویل دی کھلی جماعت ہو اولا ایک تبسم کی دیا عشق اللہ لو مسکرائے زمین ہوتے تے او دی لو عشق اللہ کے جانتی ہے اولا ایک تبسم کی دیا عشق اللہ لو ایسا مرد جہان میں کرم پیدا ہو
مڑ پیدا ہو ہون سرخ گلاب جو لال چمکڑ چھوٹی سیب ولائدی سار وچوں تن چمبے دی کلی تے ہاتھ موتی تانے نکلے حسن انار وچوں سرخی ہوٹھاں دی لوٹ داسڑے دا کھوجا کھتری قتل بازار وچوں گردن کونی دی انگلیاں رواں بلیاں ہاتھ کولڑے برک چنار وچوں ورشا جو جدوں نینا دا ڈا لگے کون بچے پھر جوئے دی حال سبحان اللہ ورشا پھر جدوں نینا دا ڈا لگے کون بچے پھر جوئے دی حال کہندے نے جوئے دی حال تے جوئے دی جیت جیت اور دوویں برابر ہی ہوندے ہیں جوئے دی حال تے جوئے دی جیت برابر ورشا صاحب فرماندے نے ورشا او ترکی ہوٹھاں دی لوٹ داسڑے دا کالی دولت سے انگلیاں رواں پھلڑیاں انگلیاں رواں پھلڑیاں ہاتھ کولڑے بیٹھ چلا وچوں کہندے نے اے نبی علیہ السلام دا مخرے دی تعریف بادشاہ رحمۃ اللہ فرماندے نے کہ او انہیں بادشاہ نے دسیا کہ او سونا کالی کملی والا محمد مصطفیٰ آخری زمانے میں تو دوستان محترم اللہ جل جلالہ وامن والہ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آج دنیا ہوتے بھیجیا نہیں تے پھر بھی انہیں چرچے زمین و آسمان دے فرما دیتے ہیں فرما دے کہ نبی علیہ السلام دی جدوں اے اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنے دا ارادہ فرما دے تے پہلا کی کیتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اے فرشتوں میں دنیا اتے اپنا نائب پیدا کرنا ہے نائب نو جدو پیدا کیتا ہے اللہ کے نائب آدم علیہ السلام اور آدم نو نائب پیدا کیتا ہے اللہ کے آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے جنت سے چاہ گئے جنت سے آدم رہ گئے انہوں نے دل خیال آیا آدم علیہ السلام کہ میں اکلا میری جنس ایتھے کوئی نہیں ہورا مہمان نے آدم کی جنس نہیں ہے ہورا نے آدم کی جنس نہیں ہے مہمان نے آدم کی جنس نہیں ہے اوتھے جنات نے آدم کی جنس نہیں ہے اوتھے فرشتے نے آدم کی جنس کوئی نہیں ہر بندہ ہر چیز اپنے جنس والے رغبت کرتی ہے ہر جنس و جمیل جنس جمیل جنس جیڑی ہے نا وہ اپنی جنس جاندی ہے یعنی کان جڑا ہے کاواں نال ہوندا ہے تے بندہ بدیاں نال رہندا ہے مچھا نال رہندی ہے کاواں نال رہندی ہے ہر جنس اپنی جنس نال رہندی ہے آدم علیہ السلام خیال آیا کہ یا اللہ اس جنت کے اندر میری جنس کوئی نہیں یا اللہ کوئی میرے واسطے بھی رونق پیدا فرما دے وخلق منها زوجها اللہ کریم فرماتا ہے کہ اساں نے او دے واسطے جوڑا انہاں نوں بنا دیتا اور زوجہ بھی پیدا کر دیا جناب ہوا سلام اللہ علیہ جناب ہوا سلام اللہ علیہ ہم پیدا ہو گئی جناب ہوا جدوں پیدا ہو گئیاں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے فرمایا سی اے آدم آج عیشہ جانا تھا اے درخت دے نیڑے نہ جائی آدم علیہ السلام نے جدوں حاصل کرنا چاہا اللہ کریم نے فرمایا آدم اے دے قریب نہ جانی کیونکہ تیرے کے حرام ہے کیونکہ عورت انہی دیر حرام رہندی ہے جنہی دیر وہ دنا نکاح یا اللہ اے عورت میرے تے حلال کی میں ہوئے گی اللہ کریم نے فرمایا اے آدم علیہ السلام جبریل نے فرمایا اے جبریل جا آدم علیہ السلام تے حوا دا نکاح پڑھا لے آدم علیہ السلام تے حوا دا نکاح جبریل نے پڑھا دیتا ہن عورت جڑی ہے جدوں نکاح وچ آوندی ہے او دے واسطے حق مار کیا آدم علیہ السلام اے ساڈی دنیا تے اے ساڈی جگہ تے 5000 حق مارے 10,000 حق مارے او حق مار کے رہے خالصتاً عورت دا حق ہوندا اگر چاہے تے آپ خرچ کر لے لے کہ چاہے تے معافی عورت کر سکتی ہے اللہ کریم نے فرمایا آدم علیہ السلام تواڈے تے آئے عورت حلال نہیں جنہیں دے حق مارنا دیو گے یا اللہ
السلام تے 20 باری ایک باری سارے اسی بولو گا 20 باری کی کرو درود پڑھ دے ہن سوچن والی بات ہے نکاح ہوندا پیا ہوا دا درود ہوندا پیا محمد مصطفیٰ دے نکاح ہویا ہوا دا حاکم جڑا ہے وہ عورت دا حق ہے تے درود آیا ہوا تے درود نہیں آیا درود آیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر زمان تے درود آیا تے نکاح ہویا حضرت ہوا دا فرمایا نبی علیہ السلام اللہ کریم نے درود ادا فرمایا تے ہوا کی سوچنا ہی بات ہے نا ہوا نو کی دیتا دے بدلے اللہ کریم نے فرمایا اے ہوا تیرا حق مانتے محمد مصطفیٰ تے درود ہے درود ملیا حضور نو تے جنوں اونے پڑھے تیری پشت دے اندر تیرے پیٹ دے اندر محمد مصطفیٰ دا نور لگ دیتا سبحان اللہ کی ملیا محمد مصطفیٰ دا نور ملیا جناب ہوا سلام اللہ علیہ اللہ کریم نے نور مصطفیٰ عطا فرما دیتا اے ہوا تینو اساں نام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نور عطا فرما دے جناب عبد المطلب نبی علیہ السلام دے چاچا جان کیونکہ عبد المطلب تو پیدا کچھ وقت آپ زمزم والا کنواں کچھ لوگوں نے بند کر دیتا بند ہو گیا پتہ ہی کوئی نہیں نسلیں گزر گئیاں نبی علیہ السلام دے دادا جان دا قائم آیا آپ فرماتے ہیں میں حدیم کعبہ دے اندر میں سو رہا تھا اچانک میں خواب دے اندر حکم ہویا اے عبد المطلب تابہ کھود برا کھود صاف پانی نو آخر دن میں خواب آندیا رہیا میں خواب نو خیال سمجھ کے اے عمل کوئی نہ کیتا جناب عبد المطلب فرماتے کہ چوتھے دن میں خواب آیا کہ اے عبد المطلب زمزم کھود میں پتا چل گیا میں حیران زمزم ہے کتھے گا کنواں کتھے سانو یہ یاد بھی نہیں سی کہ کنواں کتھے آئے جناب عبد المطلب کا بیٹا حال ایک بیٹا ہے عبد المطلب کو اس ٹائم ایکو پتر ہے عبد المطلب کا آپ نے فرماتے ہیں صبح کے ٹائم میں کعبہ دے اندر ہی موجود ہوں ایک اللہ کریم نے کعبے نو بھیجیا کعبے نے آ کے اس جگہ تو ایسا چج ماری کنواں کھڑا کھا کر دی آواز آئی مینوں پتہ چل گیا کنواں ایک پرندہ ایک کاں اللہ کریم نے میری رہنمائی واسطے بھیجی ہے سبحان اللہ جناب عبد المطلب فرماتے اللہ کریم نے ایک کعبہ میری رہنمائی واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا ابن ذبی ہے میں دو ذبیحہ دی اولاد ایک اسماعیل نبی اللہ آپ فرماتے ہیں ایک عبداللہ بھی ذبی ہے میں دو ذبیحہ دی اولاد جناب عبد المطلب اللہ کریم نے کعبے دی نائی انہوں نے دسیا کہ اس جگہ تے ہوئے آپ انہوں کھودر لگ پہ سارے لوگوں مکے والے ہو گیا کہ اے مکے والے میری امداد کرواؤ امداد واسطے کوئی بندہ نہ آیا آگے جناب عبد المطلب فرماتے ہیں اسی پیو پتر میں کھود دریا کہ میرا بیٹا حالت تگانیاں بھر کے باہر کرتا رہا حتیٰ کہ سانو کنواں مل گیا لیکن میں اس دورانیے کے اندر میں عرض کیتا یا اللہ ایتھے مکے کے اندر بندیاں دی اولاد بنی ہے یا اللہ مینوں 10 پتر اور دے دے انہیں دے دے 10 پتر اور چا دے یا اللہ 10 پتر مینوں دے ایک پتر میں انہاں وچوں تیرے نام تے ذبح کر دیواں گا ایک پتر میں ذبح کر آپ فرماتے ہیں مینوں اللہ کریم نے کنواں مل گیا وہ دے وچوں بے شمار تلواراں بے شمار اسلحہ نکل آیا وہ میں نے اپنے کول ہی رکھ لیا تاکہ اللہ کریم مینوں اولاد دین لگ پیا دیندا رہیا 10 پتر مینوں اللہ کریم نے عطا فرما دتے انہاں سارے وچوں چھوٹا بیٹا جہدا نام عبداللہ آپ فرماندے جدوں بیٹے پورے ہو گئے
مینوں خواب دے اندر حکم ہویا کہ اے عبد المطلب جڑا میری نظر منی ہے یا جڑی منت منی ہے وہ پوری کر دے. آپ فرماندے نے ہن ایک دوجے تو سارے پتر ایک دوجے تو سونے تے خوبصورت نے دل نہیں چاہندا کہ کیلا نام لے کہ میں تو آگے بچے نوں میں اللہ دے راہ تے تباہ کر دیواں. دل چاہندا کوئی نہیں. آخر اللہ کریم دی طرفوں بار بار اشارہ ہوتا رہا. افعال ما میں بچیاں نال مشورہ کیتا انہاں بھی آکھیا افعال ما تو عمر وہ جو کچھ اللہ حکم کردا ہے وہ کر لو. میں ایک پاسے قرآن دادی کرنے ایک 11 بچے نے انہاں وچوں کہ اللہ دے راہ تے قربانی لگے گا. میں ایک ایک کر کے سایاں دے نام کردا رہا قرآن دادی ہوندی رہی حتیٰ کہ عبداللہ دے نام تے قرآن نکل پیا. فاقی دے سے نکلی بولو کی دے سے نکلی عبداللہ تے قرآن دادی دا قرآن نکل پیا. فاقو دے سے نکل پئی. عبداللہ سارے نام خوبصورت ہے سارے بھائیاں نوں لاڈلا بھی ہے. بھائی کہنے لگے عبداللہ نوں اسی زبانی ہون دے گے. آپ فرماتے میرے اندر ایک پروگرام آیا کہ 10 اونٹ ایک پاسے اونٹ رکھنے ایک پاسے عبداللہ کا نام رکھنے ایک پاسے ہوٹھ ایک پاسے عبداللہ 10 ہوٹھ رکھے تے عبداللہ ہوٹھا کا نام نکلیا عبداللہ کا قرآن نکل گیا. پھر 10 تک بڑھانا گیا پھر 20 رکھے پھر ایک پاسے عبداللہ بھی ہوٹھ ایک پاسے عبداللہ پھر بھی عبداللہ کا نام نکلیا پھر 3 ایک پاسے عبداللہ پھر بھی عبداللہ کا نام نکلیا حتیٰ کہ 90 ہوٹھ ایک پاسے عبداللہ پھر بھی عبداللہ کا نام نکلیا تو پھر 100 ہوٹھ ایک پاسے عبداللہ کا نام جب قرآن دادی میں جڑا لیا پھر اللہ کریم نے عبداللہ کو بچا لیا تے 100 ہوٹھ اللہ دے والے قرآن. سبحان اللہ. 100 ہوٹھ عبداللہ دے اللہ دے نام تے قربان کر دیتا. آپ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا ابن ذبیح ہے میں تو ذبیح دی اولاد. تو پتہ ہے چلیا کہ اللہ کریم نے آج محبوب علیہ السلام کو دنیا تے بھیجا نہیں تو او تو پہلے ہی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی دنیا دے اور دے انتظام اللہ کریم نے پہلے ہی فرما دیا. تو دوستان محترم اللہ کریم فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے میرے حبیب اے میرے رسول تسی اعلان فرما دو اے میرے رسول اعلان فرماؤ قل بفضل اللہ جدو اللہ دا فضل ہو جائے. اللہ دا فضل بولو اللہ دا فضل بڑی اچھی آواز نہ بولو اللہ دا اللہ آپ فرماتا ہے اللہ دا فضل ہو جائے تے اللہ دی رحمت ہو جائے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. جدو اللہ دا فضل ہو جائے تے اللہ دی رحمت ہو جائے تسی ادوں خوشی مناؤ. کی کرو خوشی تانوں چاول چڑھ جانے چاہیے. پنجابی دے اندر خوشی مناؤ چاول چڑھ جانے چاہیے. تانوں اللہ دا فضل ہو جائے تے اللہ دی رحمت ہو جائے تانوں خوشی ہونی چاہیے. خوشی مناؤ. اللہ کریم فرماتا ہے دیکھو نا جدوں ایک بندہ دنیا تو چلا جائے بندہ والد فوت ہو جائے تو دے تو بعد اولاد اللہ کریم عطا فرما دے پتر ہوئے پھر خاندان قبیلے کو کتنی خوشی ہوتی ہے کتنی خوشی ہوتی ہے خاندان قبیلے کو کہ بچہ دا والد دنیا تو چلا گیا لیکن اللہ کریم نے سنبھال لیا نہ ہوتا رکھ لیا. اللہ کریم نے کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ کریم دوسری جگہ پر فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الفارحین. اللہ جنہاں چوکھا چامل کرنے آنوں پسند نہیں فرماتا. ان اللہ لا يحب الفارحین. اللہ فرماتا ہے چوکھی خوشی منانی ہے یعنی اپنے آپ تو باہر نکل گئے ہوئے آسی منانے مرنا ہوئے تو مرنا بھی اس میں ایڈا کرنے کہ وہ بھی اسلام کو یا اسلام کی تعلیمات کو نکل جانا
کریم فرماتا ہے اترانے آئے یعنی چوکھی خوشی منانے آئے نو اللہ پسند نہیں کرتا جیتے فرماتا ہے فبذالک فلیفرحوا جب وہ اللہ کی رحمت ہو جائے پھر خوشی منانا تو آتے لازم ہو جائے اچھا ہم دسو نبی علیہ السلام رحمت ہے نہیں کوئی بولو نبی علیہ السلام رحمت ہے نہیں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے تمام جہانوں سے اپنے رسول نو رحمت بنا کے بھیجے دوسری جگہ پہ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا معلوم ہویا کہ فضل بھی اللہ دا حضور دی ذات ہے تے رحمت بھی اللہ دا اللہ دی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات اللہ کریم فرماتا ہے فبذالک فلیفرحوا اے لوگوں خوشی مناؤ جدوں رحمت ہو جائے فضل ہو جائے اللہ دے محبوب علیہ السلام تو بڑی خوشی کوئی ایک مکے دا بدو کہندا ہے مکے دا بدو کہندا میں بیٹا چکاندا سا پیا پہاڑیاں دے اندر پہاڑیاں وچ میں بیٹا چکانا پیا تے اچانک ایک پاسوں بگیاڑ پیا تے او بکری دا یا بیٹ دا لیلا چوک کے نس گئی میں اودے پیچھے دوڑیا تے تھوڑی دور جا کے اونے وہ بچہ جڑا چکیا سی وہ تھلے رکھیا تے میرے ال منہ کر کے وہ بولنے لگ پیا یعنی بول کے کہندا ہے کدی آیا میرے پیچھے آیا میں آکھیا تو میرا بچہ بکری دا چوک کے لایا ہے تو مینوں کہندا ہے کہ تینوں اپنے بکری دے بچے دا بیٹا پیا ہے تے مکے دے اندر محمد مصطفی پیدا ہو گیا تینوں پتہ ہی سبحان اللہ نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی کائنات پوری کے اندر اللہ کریم نے بڑھ دی فرمایا کہ تینوں پتہ ہی کوئی تو نبی علیہ السلام ایک روایت نبی علیہ السلام کی آمد دی خوشی دی حدیث پاک کے اندر موجود ہے ایک باقاعدہ پکی بات ہے حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا کا تشریف لائے تے اگے عرض کیتا ہے کہ جڑا بندہ پہلا دنیا تو چلا جائے تو او دے تو بعد او دے گھر اولاد اللہ کریم عطا فرما دے تو دے خاندان قبیلے نو بڑی خوشی تے ابو لاب نبی علیہ السلام کا سکا چاچا عبد المطلب دا بیٹا ہے ابو لاب تے ابو لاب جناب عبداللہ کا بڑا بھائی اچھا کہندا ہے نبی علیہ السلام دی آپ دے تو پیدائش ہوئی حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی وہ دی ایک لونڈی وہ دی ایک خادمہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ آپ کی خدمت کے اندر موجود تھی جیسا نام کسی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کتابہ کے اندر موجود ہے صحابہ اور نبی علیہ السلام نے دائی دے طور پہ کام پہ کر دیے جناب آمنہ دے گھر کیونکہ ایک بھائی بھی خادمہ ہے تجھی پر جائیت بچہ پیدا ہونے والا ہے تے بھائی نے بھیج دیتا ہے بجا میری برجائی دی خدمت کر آپ فرماتے ہیں اس جناب صحابہ دا بھی نبی علیہ السلام نے دودھ پیتا انہاں دے شیر نو بھی نبی علیہ السلام نے منہ لگایا تے جناب صحابہ کہندے ہیں جدوں نبی علیہ السلام پیدا ہو گئے تے میں فارغ ہو کے اپنے مالک ابو لہب دے گھر جا رہے سا تے ابو لہب دے انتظار دے اندر کہ پتہ لگے کہ جڑا مرحوم بھائی ہے
دے خوشخبری دیتا ہے صحابہ دوریے تو نے اشارہ کیتا احسن ابو لہب اشارہ کرتا ہے اور نے دوری آواز لائی اور نے آکھا ابو لہب تینوں مبارک ہو اللہ نے تہاڈے گھر بغیچہ عطا فرمایا عبداللہ جناب عبداللہ دے گھر اللہ کریم نے پتر عطا فرما دیا ہے ابو لہب نے انہوں قریب نہیں آن دیتا اوتھ کے آ لونیے میری غلامہ تینوں میں آزاد کیتا جا تو چلی جا میں تینوں آزاد کر چھڑیا ابو لہب مر گیا دنیا تو کافر جی نے مذمت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا تب کے دا عبیدہ حبیب مطلب ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جان اللہ کریم ہو دیتے ایٹا ناراض ہے ابو لہب ایک صحابی نو خواب دے اندر ملیا اور کو بعد خواب دے اندر ملیا انہیں پوچھا ابو لہب کی حال ہے ابو لہب کہتا ہے بڑا برا حال ہے دوزخ کے اندر جل رہا بڑا ہی برا حال ہے میں دوزخ کے اندر کیا سڑنا پر جدو نور پیر دا ویلا ہوندا ہے یعنی ثواب دا دن ہوندا ہے ثواب پیر دا دن ہوندا ہے جڑی انگلی دے نال میں اشارہ کیتا میں اپنی خادمہ نو اپنی غلامہ نو جڑی انگلی دے نال اشارہ کیتا جا کے میں آزاد کیتا او دے وچوں تھوڑا جہا مینوں پانی دا سبحان اللہ کافر نو اللہ کریم نبی علیہ السلام دی ولادت تے کافر نو او خوشی منان دا اجر عطا فرما دیندا ہے تے جڑا مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منائے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں من انفق درہما عن مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط جاء کھانا رفیقی بالجنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی کے اندر خرچ کیتا اللہ کریم انہوں ابو بکر لا ساتھی جنت دے اندر بنائے جنت دے اندر بنائے دوستان محترم منگلوار دن ربیع الاول شریف 12 ہوئے گی سارے حضرات اپنی اپنی توفیق کے مطابق اور میلاد شریف کی جلوساں دے اندر اور اپنے گھراں دے اندر بھی اہتمام کرو اللہ کریم اجر عظیم عطا فرمائے نبی علیہ السلام دی سچی محبت نصیب فرمائے اے گران سماعت فرما لو کہ فری میڈیکل کیمپ لگ رہا ہے 17 اکتوبر 17 تاریخ فری میڈیکل کیمپ